إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العظيم. ان آیات میں ایک اور اصول اور ضابطہ بتایا گیا اجتماعی زندگی کے لیے، وہ یہ کہ اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں اور ان میں جھگڑا ہو جائے تو ان دونوں کے درمیان میں صلح کرا دو۔ لڑائی جھگڑا سخت ناپسند ہے اور شریعت نے تو انسان نے جانوروں کا بھی پسند نہیں کیا۔ یہ بھی جائز نہیں ہوتا کہ انسان جانوروں کی آپس میں لڑائی کرائے، دو مرغے لڑا دے، دو کتے لڑا دے، دو بٹیر لڑا دے، دو تیتر لڑا دے، یہ ناجائز ہے۔ اور پھر اس پر پیسے رکھنا جو سراسر جوا ہے، اور بہت سارے لوگوں کا یہ مشورہ ہوتا ہے اور وہ خوشی سے اس کو دیکھتے ہیں۔ جائز نہیں ہے کہ جانوروں کی بھی لڑائی کرائی جائے، اور پھر انسان اور مسلمان اور ایمان والے ان کی آپس میں لڑائی ہو تو اس پر بھی سارے مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ ان کی آپس میں صلح کرو، اس لڑائی کو ختم کرو۔ ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کی آپس کی لڑائی یہ تو مونڈنے والی ہے، جیسے اس طرح سے کسی چیز کی صفائی کر دی جاتی ہے، ایسے ہی مسلمانوں کی آپس کی لڑائی یہ موڑنے والی ہے۔ کس چیز کو موڑ دیتی ہے؟ فرمایا ان کی نیکی کی، ان کی ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں اور ساری نیکیوں کا صفایا ہو جاتا ہے جب مسلمانوں کی آپس میں لڑائی ہے، وہ چاہے دو بندوں کی ہو، وہ چاہے دو خاندانوں کی ہو، اور وہ چاہے دو قوموں کی ہو، اور وہ چاہے دو ملکوں کی ہو، جتنی بھی لڑائی کا دائرہ وسیع ہوتا جائے اور بڑھتا جائے اور کھلا ہوتا جائے، یہ اسی طرح دین کو اور نیکیوں کو موڑنے والی ہے۔ دین باقی نہیں رہتا، اس سے نیکی باقی نہیں رہتی۔ اسی لیے سختی سے آپ علیہ السلام یہاں سے اس سے بھی منع کرنا کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان سے ناراض ہو اور وجہ دنیا کی ہو اور 3 دن سے زیادہ گزر جائیں تو فرمایا اس کے بعد یہ آدمی یہودی ہو کے مرے، نصرانی ہو کے مرے، عیسائی ہو کے مرے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ 3 دن ایک مسلمان کی کسی مسلمان سے لڑائی ہو جائے اور بول چال ختم ہو جائے، قطع رحمی ہو جائے، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ سلام دعا چھوڑ دیں اور وجہ دنیا ہے، وہ 3 دن سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، فرمایا اس کے بعد یہ جو بھی ہو کے مرے ہم کو پرواہ نہیں۔ شب قدر میں عمومی مغفرت ہوتی ہے، روزانہ افطاری کے وقت بھی پتہ نہیں کتنے لوگوں کی بخشش ہوتی ہے، اور پھر ان سب کے بقدر شب قدر میں مغفرت ہوتی ہے۔ بہت سارے گناہگار جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے ان کو جہنم سے خلاصی ملتی ہے، ان کی مغفرت کی جاتی ہے۔ لیکن جن 2 آدمیوں کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے ان کا معاملہ روک دیا جاتا ہے۔
جب تک یہ آپس میں صلح نہ کرے اس وقت تک ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان کی کوئی نیکی اوپر آسمان میں جاتی ہی نہیں کہ آپس میں لڑے ہوئے۔ اور بہت سارے ہم میں سے بیٹھے ہوئے بھی ہمارے دیندار بھائی بھی اس میں مبتلا ہے۔ کیا ہوا؟ طلاق ہو گئی۔ طلاق ہوئی ہے تو ایک نسل نہیں، کئی نسلوں تک بول چال ختم ہے۔ کیا ہوا؟ زمین کا جھگڑا ہے۔ اس زمین کا جھگڑا کئی نسلوں تک بول چال ختم ہے۔ کیا ہوا؟ اس خاندان نے اس خاندان والوں کا ایک آدمی قتل کر دیا۔ اس قتل کے بعد کئی نسلوں تک بول چال ختم ہے۔ کیا ہوا؟ ہمارا آپس میں جھگڑا ہوا تھا، لڑائی ہوئی تھی، اس کے بعد سے بول چال ختم۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ان کو ہم بڑا سمجھتے ہیں، یہ ہمارے نزدیک بڑی ہے کہ انہوں نے تو ہمارے خاندان کی لڑکی کو طلاق دی ہے، ہم کیسے راضی ہو جائیں، ہم کیسے صلح کر لیں؟ انہوں نے تو ہمارا بندہ مارا ہوا ہے، ہم کیسے صلح کر لیں؟ انہوں نے تو ہماری زمین دبائی ہوئی ہے، ہم کیسے صلح کر لیں؟ یہ ہماری نظروں میں بڑی اور ہم نے ان چیزوں کو بڑا بنایا ہے۔ لیکن اگر یہی بنیادیں ہیں اور انہی وجہ سے بول چال ختم ہے اور آپس کی قطع تعلقی ہے تو شدید خطرہ ہے اور سخت وعید ہے کہ رمضان المبارک جیسے مبارک مہینے میں اور شب قدر جیسی مبارک راتوں میں ان مبارک اوقات اور لمحات میں اس آدمی کی بخشش نہیں ہوتی، مغفرت نہیں ہوتی۔ ہاں، دو آدمیوں کی لڑائی ہے، ایک نے کوشش کی ہے صلح کی، اپنی طرف سے پورا زور لگا دیا، ہر طرح سے منتیں کی، بندے بھیجے، پیغامات بھیجے، سارا کچھ کیا، پھر اگلا آدمی راضی نہیں ہوتا تو کم از کم یہ آدمی بری ذمہ ہے، اب اس کا قصور نہیں۔ لیکن یہ بھی اپنی جگہ پہ اکڑا ہوا ہے اور وہ بھی اپنی جگہ پہ ہے، اس کی بھی ناک کٹتی ہے، اس کی بھی ناک کٹتی ہے، اور دونوں اپنی اپنی جگہ، اور دونوں اس انتظار میں ہیں کہ وہ پہل کرے، یہ کہتا ہے وہ پہل کرے، پہلے وہ ہمارے گھر آئیں، یہ ان کے گھر جائیں، یہ دونوں اس پہ رکے ہوئے ہیں اور آپس کی صلح نہیں ہو رہی، تو یہ اس وعید میں داخل ہے۔ اور پھر آپ نے بشارت دی، فرمایا کہ دو بندوں کا جھگڑا ہے، لڑائی ہے، اور ایک آدمی کو پتہ ہے کہ یہ دوسرا آدمی ہی ظالم ہے اور یہی ناحق ہے، حق میرا ہے، یہ دوسرا آدمی زیادتی کر رہا ہے اور ناحق میرے حق پہ قابض ہو رہا ہے۔ اس جاننے کے باوجود کہ یہ آدمی حق پر ہے اور دوسرا آدمی ظالم ہے، لیکن صرف جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے یہ اپنا حق چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے کوئی بات نہیں، تم لے لو، بس لڑائی ختم کرو، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں ضمانت لیتا ہوں اس آدمی کو جنت الفردوس کے بیچ میں محل لے کے، میں ضمانت لیتا ہوں اس آدمی کو جنت الفردوس کے بیچ میں محل لے کے دوں گا کہ اس نے لڑائی ختم کر دی اور اس نے جھگڑا ختم کر دیا اور اس نے اپنا حق چھوڑ دیا۔ یہ نہ ہو، یہ تو بہت بڑی بات ہے نا، یہ تو بہت بڑی بات ہے، اللہ سمجھ دے دے تو اس کے لیے بھی آدمی آ جائے، لیکن یہ نہ بھی ہو، اپنا حق بے شک لے لے عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، لیکن صرف جو ایک اکڑ ہے اور ایک ناک کٹتی ہے اور ایک اپنی جگہ پہ ضد پہ آیا ہوا ہے، اس کو چھوڑ دے اور لڑائی ختم کر دے، صلح کر کے، تاکہ اس وعید میں نہ ہو کہ شب قدر کی ان مبارک راتوں میں، رمضان کے مبارک مہینے میں اور ان اتنی مبارک گھڑیوں میں اس کے لیے آسمان کے دروازے بند ہیں کہ اس کی نیکی اوپر جاتی نہیں ہے، اس کی بخشش ہوتی نہیں ہے، اس کی مغفرت نہیں ہوتی، کہ کیوں؟ ان کی لڑائی ہے۔
کہ سخت شریعت نے ناپسند کی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کوئی مسلمان کسی مسلمان پہ ظلم نہ کرے، اس کو حقیر نہ سمجھے اور اس کو بے یار و مددگار نہ چھوڑے۔ ظلم نہ کرے، اس کو حقیر نہ سمجھے اور اس کو بے یار و مددگار نہ چھوڑے۔ وہ مصیبت میں آ گیا، اس پر کوئی حالات آ گئے، وہ بیچارہ پریشان ہے اور یہ اس کی کوئی مدد ہی نہیں کرتا، ایسے ہی چھوڑ دیا۔ یہ تین باتیں ارشاد فرما کے پھر فرمایا التقویٰ ہاں ہونا، التقویٰ ہاں ہونا۔ تقویٰ تو دل میں ہوتا ہے، تقویٰ تو دل میں ہوتا ہے، تقویٰ تو دل میں ہوتا ہے۔ لیکن مسلمان کے ساتھ پھر فرمایا کسی بھی مسلمان کا مال، اس کی جان، اس کا خون دوسرے پر حرام ہے۔ پھر فرمایا اللہ اس آدمی کی مدد میں ہوتا ہے جو اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے۔ اللہ اس آدمی کی مدد میں ہوتا ہے جو اپنے بھائی کی مدد کر رہا ہوتا ہے۔ پھر فرمایا اللہ اس مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا جو کسی مسلمان کی دنیا میں پردہ پوشی کرتا ہے، اس کے عیبوں کو چھپا دیتا ہے، اس کے عیبوں کو چھالتا نہیں ہے۔ لوگوں کا بہترین مشغلہ ہے کسی کی کوئی کمزوری پتہ چلے وہ تبصرے کر رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں کہ بس اچھا ہو گیا اس کے ساتھ، تو اس کا تو علاج ہو گیا اور بہت اچھا ہو گیا۔ وہ مسلمان تو ہے، کیوں اس کے عیب کو اچھال رہے ہیں؟ کل ایک حدیث میں جو کسی مسلمان کی پردہ داری کرے گا، اس کے عیب کو ظاہر کرے گا، اس کے عیب کو لوگوں کے سامنے بیان کرے گا، اللہ تعالیٰ گھر بیٹھے اسے رسوا کرے گا۔ یہ اپنے گھر میں رسوا ہوگا۔ اگر کسی مسلمان کی یہ پردہ داری کرتا ہے، اس کے پردے کو ظاہر کرتا ہے اور اس کے پردے کو اچھالتا ہے اور اس کی کمزوری کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، یہ گھر میں رسوا ہوگا۔ اور کوئی کسی مسلمان کی پردہ پوشی کر لے، اس کے عیب کو چھپا لے، اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن اس کے عیبوں کو چھپائے گا۔ اس نے ایک مسلمان کی پردہ پوشی کی۔ اور ہمارا حال تو یہ ہے، میں عرض کر رہا ہوں کہ انتظار میں ہوتے ہیں، انتظار میں ہوتے ہیں کسی کی کمزوری پتہ چلے، کسی کا کوئی عیب پتہ چلے، بہترین مشغلہ ہے اس کے بعد اس پر تبصرہ کرنا، بہترین مشغلہ ہے اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا۔ یہ پتہ چلا ہے اس طرح ہوا ہے، فلاں نے اس طرح کیا ہے، ایک بہترین مشغلہ ہے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ کو مخاطب کیا کہ ہر مسلمان کے دل میں اللہ کے گھر کی عظمت ہے، اللہ کے گھر کی چاہت ہے۔ فرمایا اے بیت اللہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ نے تجھے بڑی حرمت والا بنایا ہے، اللہ نے تجھے بڑا پاکیزہ بنایا ہے اور تیرا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، لیکن ایک مسلمان کی عزت آپ سے بڑھ کر، ایک مسلمان کی حرمت آپ سے بڑھ کر۔ اللہ کا گھر، اگر کوئی بیت اللہ کو گالی دے، کوئی بیت اللہ کو پتھر مارے اور کوئی بیت اللہ کو گرائے تو گناہگار سے گناہگار مسلمان بھی کہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ بیت اللہ تو بیت اللہ، کوئی مسجد کو پتھر مارے اور کوئی مسجد کو گالی دے تو کسی مسلمان سے گوارا نہیں ہوتا، اس کا ایمان اس بات کو نہیں مانتی یہ مسجد کو مار رہے ہیں، یہ اللہ کے گھر پہ پتھر مار رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے بتایا کہ ایک مسلمان کی عزت، ایک مسلمان کی حرمت اللہ کے گھر سے زیادہ ہے۔ یہ کیسے ایک مسلمان کی عزت پہ ہاتھ ڈالتا ہے، وہ کیسے ایک مسلمان کو گالی دیتا ہے اور کیسے ایک مسلمان کو اس کی حقارت کرتا ہے، وہ کوئی بھی ہو، لیکن وہ مسلمان ہے، اس کے سینے میں ایمان کا نور ہے، وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، تو یہ اللہ کے ہاں بڑی عظمت والا ہے۔
کی بڑی قدر ہے، یہ معمولی شخص نہیں ہے۔ ایک مسلمان کتنا قیمتی ہے، ایک مسلمان کتنا قیمتی ہے کہ ساری دنیا کفر سے بھر جائے اور پوری دنیا کے اندر صرف ایک آدمی اللہ اللہ کہنے والا ہو۔ پوری دنیا کفر سے بھری ہوئی ہے، ایک آدمی اللہ اللہ کہنے والا ہے، اس ایک شخص کی وجہ سے یہ دنیا کا نظام باقی رہتا ہے۔ قیامت نہیں آئے گی، قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ ایک آدمی بھی اللہ اللہ کہنے والا ہے، صرف اللہ کہنے والا ہے۔ یہ ایک مسلمان کی عظمت ہے، یہ ایک مسلمان کی عزت ہے، یہ اس کے اسلام کی، جسے کہیں کہ اس کے ایمان کی قدر ہے کہ اس کے اسلام اور ایمان کی وجہ سے پورے عالم کا نظام باقی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس میں ہم بہت پیچھے ہیں، بہت پیچھے ہیں۔ ہر آدمی اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے، ہر آدمی دوسرے کو بڑی ہے۔ کوئی اگر مسجد کا نمازی بن جائے، مسجد میں آنا جانا شروع کر دے، اور ایک آدمی بیچارہ کمزور ہے، نہیں آتا، تو اس کی نظروں میں وہ حقیر ہے۔ کوئی آدمی غریب ہے، کوئی آدمی امیر ہے، امیر کی نظروں میں غریب، کوئی وقت نہیں، کوئی وقت نہیں۔ کسی کی قوم گھٹیا ہے، کسی کی قوم بڑھیا ہے، تو بڑھیا قوم کی نظروں میں گھٹیا قوم کی عزت نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو تقسیم کی ہے، کوئی کسی خاندان میں پیدا ہو جاتا ہے، کوئی کسی قوم میں پیدا ہو جاتا ہے، یہ تو عزت اور شرافت کی چیزیں نہیں ہیں۔ عزت اور شرافت کی چیز تو نیکی ہے، عزت اور شرافت کی چیز تو تقویٰ ہے۔ وہ کسی میں پیدا ہو جائے، وہ بھلے کوئی بھی ہو، لیکن ہے مسلمان، ہے مسلمان، لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہے، یہ بڑی عزت والا ہے، بڑی عظمت والا ہے۔ تو یہ بڑا اصول بیان کیا اور ضابطہ بیان کیا کہ اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں اور ان کا جھگڑا ہو جائے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان دونوں کی آپس میں صلح کرا دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ